पाकिस्तान एक इस जाविये से देख लीजिएगा जुनेद भाई कि पाकिस्तान बन गया। अब पाकिस्तान बनने के बाद जो हमारे पास ये क्रीम निकल कर आई है इस ट्रांसमिशन की, जो कि हमारे दोनों भाइयों की वजह से निकल कर आए हैं ये तमाम लोग, तो इन्हें ये पूरा का पूरा जो है वो एहसास जाता है, क्रेडिट जाता है इस बात का, और इनकी टीम को जाता है। इनकी टीम में बहुत सारे लोग हैं, उन्हें भी उन पे भी बात करेंगे इंशाल्लाह। और आज आप किस पे बात करेंगे? सर वक्त की किल्लत है, किस पे बात? मुझे पता आप किसी पे बात नहीं करेंगे। यही पहले डिबेटर असल में जुनेद भाई मौका ही नहीं दे रहे, तो किस पे बात करें? गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन से आपका ताल्लुक है, करारदाद है, आप सबकी भरपूर तालियों में। और आज का मौजू है जनाब, आज लास्ट है हमारा फाइनल है, प्लीज तालियां बजा लें। आज का मौजू है ए वतन हम तेरी रातों का सवेरा हूं। हाँ, ए वतन हम तेरी रातों का सवेरा। वाह। आसमान पर छाए तारीकियों के बादल, बादल के नीचे वहशत का समंदर, समंदर में बहती खौफ की कश्ती, और कश्ती में सवार ये सवेरे हिचकोले खाते दिखाई दे रहे हैं सदर अली वकार के माओं के लाल माओं की गोद से दूर, अपनों के लाशें अपनों की पहुंच से दूर, खुदा के बंदे खुदा के घर से दूर रहने पर मजबूर, कि ये कैसा तूफान हर तरफ आ रहा है, अंधेरे को अंधेरे से खौफ आ रहा है। मगर सदर अली वकार, मैं जब इन सफ़ेद वर्दी वालों को, इन अंधेरों को चीरते हुए, इन तूफ़ानों की आंख में आंख मिलाते हुए, सीसा पिलाई दीवार बनकर मसीहाई करता देखती हूँ, तो मुझे कहना पड़ता है कि ए वतन हम तेरी रातों का सवेरा होंगे। कि सदर अली वकार, मैं तारीख की और आँख पलटती हूँ तो मेरे सामने इन समंदर की मौजों को टक्कर देने वाले मेरे दीने मोहम्मद के सिपाही जब जब गौताज़न हुए, तो कोई इकबाल के ख्वाबों की ताबीर बना, कोई सर सैयद की उम्मीद की बहार बना, कोई खालिद बिन वलीद की ललकार बना, कोई टीपू सुल्तान की तलवार बना, कोई बुल्ले शाह का साज बना, कोई फौज का जाबाज बना, तो कोई वतन का अपने नाज बना। कि सदर अली वकार, जहाँ फ़िरकावारियत कौम मिल्लत की नींव हिलाती है, तो वहीं कोई ज़फ़र अब्बास दस्तरख़्वान इमाम हसन पर शिया सुन्नी बरेलवी देवबंदी को यकजा कर ये पैगाम देता है कि ए वतन हम तेरी रातों का सवेरा होंगे। कि सदर अली वकार, जहाँ जुल्मत के अंधेरे में मासूम के सीने में गोली उतरती है, वहीं अफ़वाज पाकिस्तान ज़रबे अज़ब की सूरत ये ऐलान करती है कि ए वतन हम तेरी रातों का सवेरा होंगे। कि जहाँ जीने की बुनियाद ख़त्म होती है, वहीं कोई उस्मान हिंगोड़ो कैंसर का इलाज इजाद कर कर ये बताता है कि ए वतन हम तेरी रातों का सवेरा होंगे। कि सदर अली वकार, जहाँ कोरोना के बाइस इंसानियत दम तोड़ती है, वहीं कोई अली मुर्तज़ा सोलंगी कम खर्च जदीद तर्ज के वेंटिलेटर्स इजाद कर कर ये साबित करता है कि वतन हम तेरी रातों का सवेरा होंगे। कि सदर अली वकार, जहाँ पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को पूरी दुनिया में कमतर समझा जाता है, वहीं कोई शहीर नियाजी महज 16 साल की सूरत में इसाक न्यूटन का रिकॉर्ड तोड़कर ये पैगाम देता है कि वतन हम तेरी रातों का सवेरा होंगे। तो मुझे कहना पड़ता है कि एक दिन काली रात टलेगी, गम के बादल छट जाएंगे, ना आंसू ना दर्द रहेगा, ना कोई दहशत गर्द रहेगा, ना कोई बारूद फटेगा, ना कोई बंदूक चलेगी। ऐ लोगों, तुम देखना एक दिन इस दुनिया के सब झंडों पर बस एक चांद और तारा होगा। अमनो अमान के साए के नीचे पाकिस्तान हमारा होगा। पाकिस्तान हमारा होगा। बहुत खूब। अगले मुकर्रर कौन आ रहे हैं जी? कशाफ इकबाल जो है वो अब आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से आपका ताल्लुक है, माइक एडजस्ट कर लीजिए। तैयार हैं आप? चलिए शुरू कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद एक नारा नहीं, एक वजीफ़ा है सदर अली वकार। इसे सुबह शाम पाबंदी के साथ पढ़ने से हमारे खून की गर्मी में अफाका हुआ करता है। बहादुर की माई राजा बेटे को अक्सर ये लोरी सुनाती है कि सोना मत मेरे लाल, सरहद की रिदा का सवाल है। वतन की मिट्टी को ज़रखेज़ बनाने के लिए अपने जज्दे खाकी की काश्तकारी करने वाले मिट्टी के तावीज़ बनाते हैं, मिट्टी से तयम्मुम करते हैं, मिट्टी पर सजदे करते हैं, और इस मिट्टी को अपने लहू से ऐसे तर करते हैं
کہ ادھر مٹی کے منہ سے نکلا اف، اور ادھر سے آواز آئی کہ آج وبا کے موسم میں تورخام بارڈر پر میجر محمد اصغر کا نکاح مٹی کے ساتھ حق مہر شہادت کے عوض قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے کہ ہم سوئے نہیں کئی راتوں سے، اے جانے وطن 100 چاند بجھے، ہمیں نیند اسی دن آئے گی جب دیکھیں گے آباد تجھے۔ جہاں غرور سے مراد وطن کے لیے جائیں، وہاں غرور کا سر نیچا ہوا نہیں کرتا صدر علی وقار۔ تو سلامت وطن کہ خون کے قطروں قطروں کو ترستے مریض جو قرض رکھتے تھے جان پر، کسی مولانا الیاس قادری نے، کسی ڈاکٹر عبدالباری نے وہ حساب آج چکا دیا۔ تو سلامت وطن کہ جو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر جب دکھی دلوں کا سہارا بنا تو سارے منصار برنی ٹرسٹ کے ساتھ لوگ آتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ تو سلامت وطن کہ جب حب الوطنی سونے لگی تھی تو ISPR نے ملی نغموں سے ایک جذبہ جنوں بیدار کیا کہ آنکھوں کی سرخیاں ہیں عزائم کا اشتہار، سینے سلگ رہے، لگی ہے لگن ابھی، بڑھنے دو اور شوق شہادت عوام میں، کچھ بانجھ تو نہیں ہے یہ خاک وطن ابھی۔ میرے خون کی بس اتنی سی خواہش ہے کہ اسے جب بھی تولا جائے تو بس مٹی میں تولا جائے۔ اگلی مقررہ سارا ماما پارسی سے آپ کا تعلق ہے، مائک ایڈجسٹ کر لیجئے، شروع کیجئے۔ صدر محترم، رات تھی کہ گزرنے کا نام نہیں لے رہی تھی، غلامی کے اندھیرے تھے کہ چھٹے دکھائی نہیں دیتے تھے، نہ آزادی رہی تھی نہ معاشیات میں حصہ۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، میری شناخت، میری زبان پر حملہ ہوا، مگر صدر محترم ٹھہریے، اس رات کی تاریکی میں آگہی کا چراغ لیے سر سید احمد خان اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر جناح کی بصیرت نے تو تاریخ کا منظر ہی بدل ڈالا۔ جناب والا، آزادی کا سورج طلوع ہوتا ہے، رات گزر جاتی ہے، ایک نئی صبح کا آغاز ہوتا ہے۔ صدر محترم، رات تو ایک عارضی کیفیت کا نام ہے جس میں تھوڑی دیر کے لیے روشنی دور ہو جاتی ہے۔ جناب والا، یہ راتیں ہم پہ کئی بار طاری کی گئیں، کبھی 3 جنگوں کی صورت میں تو کبھی بار بار جمہوریت کا تسلسل توڑ کر، مگر ہم نے تو وطن کے تحفظ کی قسم کھائی تھی، وعدہ تھا وطن سے، اے وطن ہم تیری راتوں کا سویرا ہوں گے، اور ہم نے یہ وعدہ ہر موڑ پر پورا کیا۔ جناب والا، دفاعی میدان میں یہ سویرا کبھی میرے وطن کے محافظ بنے جنہوں نے ایسے کارنامے انجام دیے کہ کسی کی آج تک جرت نہیں کہ میرے وطن پر میلی نگاہ ڈالے۔ یہ سویرا کبھی عبدالستار عیدی بنے جنہیں گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں مدر ٹیریسا کے بعد پریشان حال انسانیت کا سب سے بڑا خیرخواہ قرار دیا گیا۔ یہ سویرا کبھی حکیم سعید بنے جنہیں 20ویں صدی کا سر سید کہا جانے لگا۔ جب دہشت گردی کے اندھیروں نے میرے وطن پر رات طاری کرنا چاہی تو طاہرہ قاضی علم کا چراغ لیے اپنے طالب علموں کو بچاتے ہوئے جان دے دیتی ہیں۔ یہ چراغ تو اعتزاز حسن نے بھی جلا دیے جو محض 15 سال کا تھا، مگر جذبہ پہاڑ جیسا تھا۔ دیپ بن جائیں گے جو پاؤں میں چھالے ہوں گے، ہم جو پہنچیں گے تو منزل پہ اجالے ہوں گے۔ صدر محترم، اس زمین پر ایسی مائیں رہتی ہیں جو کڑی دھوپ میں اپنے بچوں کے لیے سائبان بنی، وہ کبھی سڑک کنارے پتھر توڑتی تو کبھی 3 روپے کی روٹی غریب تک پہنچاتی پروین سعید نظر آتی ہیں۔ جناب والا، ہم نے دیکھا حالیہ لاک ڈاؤن میں اپنے ساتھی طالب علموں کو اپنی پاکٹ منی سے لوگوں کی خودداری کا بھرم رکھتے رات کی تاریکی میں گھر گھر راشن پہنچاتے۔ ہم نے دیکھا پورے رمضان کراچی کی انہی سڑکوں پر میرے طالب علم ساتھیوں کو لوگوں تک افطاری پہنچاتے۔ جس زمین پر ایسی مائیں رہتی ہوں، ایسے بچے رہتے ہوں،
کوئی اندھیرا نہیں جو اس پر رات مسلط کر سکے، کیونکہ ہم نے تو وطن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ اے وطن، ہم تیری راتوں کا سویرا ہوں گے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اے وطن، ہم تیری راتوں کا سویرا ہوں گے۔ سویرا ہم ہوں اپنے گے۔ اویس صاحب آپ کو ہم بلاتے ہیں، لیکن افطار کے بعد پہلے تھوڑا سا انرجی آ جائے، افطار کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم آپ کو بلاتے ہیں، اور سارا، حرمہ، کشف یا اویس، ان میں سے کس کے ساتھ یہ انعامات جانے والے ہیں۔ آج کے وائبرز کی طرف سے لیپ ٹاپز ہیں جن لوگوں کے لیے، بائکیا کی طرف سے بائکس ہیں، فیس فریش کی طرف سے بائکس ہیں، طہارا کی طرف سے ایل ای ڈیز موجود ہیں، گولڈن نمکو کی طرف سے ان کے لیے ایل ای ڈیز ہیں، فرسٹ اسٹیپ کی طرف سے ایل ای ڈیز موجود ہیں، اسلام آباد ٹی کی طرف سے ہوم اپلائنسز اور گفٹس موجود ہیں، جے این ایس ایجوکیشن کی طرف سے آئلٹس اینڈ پی ٹی ای واؤچرز ان کے لیے موجود ہیں، ہم تم کی طرف سے انعامات کی بھرمار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپولو کی طرف سے بھی بہت سارے بے شمار انعامات ہیں، آئی ایچ آئی جی کی طرف سے گفٹس ہیں، اور نیلسن کی طرف سے انعامات ان کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ تو اتنی ساری جو زبردست محنت ان لوگوں نے کی ہے۔ اذان کا وقت۔ ہاں جی جی، کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک تقریر پہ اتنے انعام، ایک تقریر پہ اتنے انعام، بڑی محنت کی ہے نا۔ تو یہ ایک تقریر میں ملتے ہیں سارے انعام، آپ تو سمجھ ہی سکتے ہیں۔ جی، وقفے چوتھے جو ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں، کنٹسٹنٹ ہیں، انہیں ہم نے بلانا تھا، آج ان کی روزہ کشائی بھی کرواتے ہیں۔ لیکن بھائی ایک چیز جو میں نے نوٹ کی ہے، وہ ججز بھی جو ہے، وہ ججز جو ہیں وہ بھی اس پہ بھی ذرا غور فرمائیے گا، آپ لوگوں نے بھی یقیناً کیا ہوگا کہ ان سے پہلے جو 3 آئے تھے ان کے حلق جو ہیں وہ خشک ہو رہے تھے، تو ایسا نہ ہو کہ انہیں ایڈوانٹیج مل جائے کہ افطار کے بعد آنے۔ اگر یہ دیکھ انہوں لیجیے نے پکوڑے کھا لیے گا، سارا جب آئی تھی تو وہ بڑی ایفرٹ کر رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا ان کا گلا جو ہے وہ خشک کچھ ہوا بھی ہے۔ نہیں کھایا اویس؟ پانی پیا؟ آ جائیں۔ انہوں نے کچھ نہیں کھایا، ٹھیک ہے۔ ان کو بھی اندازہ ہے کہ جنید بھائی بتائیں گے تقریر سے پہلے کسی کچھ نہیں کھاتے، کوئی چیز نہ کھائی جائے تو بہتر ہو رہی ہے۔ نہیں، پانی بھی نہیں پیا نا، پانی تو پیا ہے، افطار کرنا ہو۔ ہاں ویسے ہی لیٹ ہے ہمارا۔ چلے، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ فرصت کے وہ چند لمحات تھے جب بڑی دور تک بحر تخیل میں غوطہ زن تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے زخمی وجود لیے میرا پاکستان رو رہا ہے۔ میں نے کہا ہے وطن، کیا ہوا؟ روتے کیوں ہو؟ یہ تمہارا وجود زخمی کس نے کیا؟ کہا ان لہو کے آنسو بہاتی آنکھوں سے دیکھو کہ تمہارے اس وطن میں نے سندھی، پنجابی، بلوچی تو دیکھا مگر پاکستانی نہیں۔ میں نے کارکن، جیالہ، ورکر تو دیکھا، محب وطن نہیں۔ شیعہ، سنی، دیوبندی تو دیکھے، امت مسلمہ نہیں۔ میں نے زمانے میں شدت اور حدت تو دیکھی مگر جدت نہیں۔ ارے کرسیوں پر سربراہ تو دیکھا، رہنما نہیں۔ میں نے سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا تو دیکھا، پاکستان نہیں۔ سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا تو دیکھا، پاکستان نہیں۔ سر جھکائے، نظریں چھپائے، میں نے کہا اے وطن نذرانہ پیش ہو۔ کہا پھر سے اندھیرا لائے ہو؟ میں نے کہا نہیں، اب کی بار ترازو لایا ہوں اندھیرے اور سویرے کا۔ میں دیکھتا ہوں کہ سویرے کا پلڑا بھاری ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے کہا اے وطن تعصب کا اندھیرا چھایا ہے تو کیا ہوا؟ مولانا طارق جمیل، شہنشاہ حسین نقوی محبت بانٹ کر سویرا بھی تو کر رہے ہیں۔ غربت کا اندھیرا چھایا ہے تو کیا ہوا؟ میرے جے ڈی سی سیلانی ایدھی بلکتی انسانیت کی خدمت کر کے سویرا بھی تو کر رہے ہیں۔ وبا کے پیش نظر ہسپتالوں کی بدحالی کا اندھیرا چھایا ہے تو کیا ہوا؟ حیدرآباد کے انجینئر مرتضی علی سولنگی آٹومیٹک وینٹیلیٹر بنا کر سویرا بھی تو کر رہا ہے۔ دہشت گردی کا اندھیرا چھایا ہے تو کیا ہوا؟ نارتھ کراچی کی پولیس کا جوان اجمل ڈکیتی کرنے والوں کو دھول چٹا کر سویرا بھی تو کر رہا ہے۔ ارے کس نے کہا کہ عرفہ کریم کے بعد ہماری سائنس میں ہوا اندھیرا؟ ارے وہ دیکھو دنیا کا کم عمر ترین سائنسدان شہیر نیازی بن گیا سویرا، کہ آج بدحالی کی اس رات کے اندھیرے کا مقابلہ کر رہے ہیں تو کل اس اندھیرے کو مات بھی دیں گے، کہ جب قائد کے قیام کے سائے اقبال کے فرمان ہوں گے، فرقہ پرستی کو چھوڑ کر فقط ایک مسلمان ہوں گے، پاکستان کے 4 نہیں بلکہ 4 کا ایک پاکستان ہوں گے۔
ارے قوم کے بزرگ کیوں نہ مثل سلمان ہوں گے جب ایک ایک نوجوان شمع حیدر کرار ہوں گے. یہ جو بستے ہیں بن کر رات کا اندھیرا نہ ہوں گے کہ جب ہم تیری راتوں کا سویرا ہوں گے. اے وطن ہم تیری راتوں کا سویرا ہوں. میں چاروں سے گزارش کروں گا کہ یہاں پر تشریف لے آئیں. اور پھر جنید بھائی سب سے پہلے تو ہم چاہیں گے کہ آپ نہیں پہلے تو ججز یہ بھائی وہ پوائنٹس بنا رہے ہیں. ڈیسیجن ہو چکا ڈیسیجن ہو چکا ہے. آپ اس سے پریشان نہ ہو. ڈیسیجن پہ اثر انداز نہیں ہوں گے. نہیں وہ مرتب کریں پہلے تو ڈیسیشن اپنی جگہ. میں چاہتا بھائی ہوں ان کا ورڈکٹ آئے گا آپ کا. ہم اسکور دے چکے ہیں. انہوں نے تو فیصلہ سنانا ہے, آپ کی رائے جاننا چاہ رہے ہیں. اچھا بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ چاروں کو میری طرف سے بہت مبارکباد. اور مجھے بہت خوشی ہوئی آپ چاروں کو سن کے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں بڑی انرجی ہے کرن. اور میں عموماً ایک بات کہتا ہوں کہ ان کو بنیادی طور پہ بس صرف ایک راستہ دکھانے کی دیر ہے. ڈائریکشن کی ضرورت. ہاں بس صرف ڈائریکشن کی ضرورت ہے. منزل کا ان کو پتہ ہے کہ ان کو کہاں جانا ہے. تو ماشاءاللہ ہمارے پاس بہت اچھے مقررین ہیں. اور ہم تو ظاہر ہے جس زمانے میں فن تقریر سے وابستہ تھے تو اس زمانے میں چونکہ مباحثے بہت ہوتے تھے, ڈیکلیمیشن کانٹیسٹ جو ہیں بہت ہوتے تھے, اسپیچ کمپٹیشنز بہت ہوتے تھے. تو ہمیں سمجھ لیجئے کہ آلموسٹ روز کی بنیاد پہ ہم لڑا کرتے تھے کوئی نہ کوئی مقابلہ. لیکن آپ کے ساتھ ایک اچھی بات یہ ہے کہ اب ڈیجیٹلائز دور ہو گیا ہے, انفارمیشن کی دنیا ہے, بہت سی چیزوں کی بڑی آسانی سے ایکسیس ہے. لیکن ایک کمی جو میں آپ چاروں میں چاہتا ہوں اس کا میں اظہار کروں, آپ پہ نہیں لیکن آپ تینوں پہ خاص طور پہ میں یہ کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. مجھے جو ایک خاص مطلب کمی محسوس ہوتی ہے, میں غلط ہوں, دیکھیں میرا اپنا تاثر ہے, حتمی بات نہیں ہے, اس کو کہیں ایسا مت سمجھیے گا کہ جنید بھائی نے ایک بات کہی ہے تو یہ اسٹینڈ ہو گئی, ایسا نہیں ہے. لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے, یہ راحیل بھی بیٹھے ہیں ظاہر ہے مطلب سینئر مقرر ہیں, مدثر بیٹھے ہیں, یہ بتائیں گے, اور ان کا ویژن مجھ سے بہت زیادہ اچھا ہے ماشاءاللہ. لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو مقرر ہے نا اس کی باڈی لینگویج بڑی کھل کے ہونی چاہیے, مطلب کھلی ہونی چاہیے. مطلب آپ ایک تو یہ کہ بہت کمپوز باڈی لینگویج آپ کی ہوتی ہے, مجھے یہ محسوس ہوتا ہے. دوسرا مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بہت ہی چبا کے الفاظ آپ بولتے ہیں, بڑا ان نیچرل سا. یعنی جب آپ شروع ہوتے ہیں تو بڑا ایک ان نیچرل جو ہے ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, اور جب آپ ختم کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے نارمل اس میں آ جاتے ہیں. فیک ایکسنٹ. ہاں وہ ایسا لگتا ہے جیسے شبنم, اب سنیں نا کہ مطلب کبھی پیچھے سے کسی خاتون کو ایسا لگتا ہے کہ شبنم کسی کو کوس رہی ہے, تو وہ شبنم کوستی بھی محسوس نہ ہو کسی کو. ہاں میں فلم اسٹار کی بات کر رہا ہوں. کسی بھی شبنم پہ نہ چلیں, کلیئر کر لیں. فلم اسٹار شبنم. تو ایک تو یہ کہ تھوڑا سا مطلب باڈی کو اپنے کھولیں, عوامی انداز میں آئیے. دوسرا یہ کہ چبا کے جملے نہ بولیں, الفاظ چبا کے نہ بولیں, کھلی بات کریں, کھل کے بات کریں. جو آپ ہیں نا, میری بات سمجھ رہے ہیں, جو آپ ہیں, آپ ایسا نہ ہو کہ آپ روسٹرم پہ آ کے کھڑے ہوں تو آپ کے اندر کا کوئی ایک نیا آدمی نکل کر آئے, مطلب کوئی نیا محمد علی نکل کے آیا, کوئی نئی شبنم نکل کر آئے, ایسا نہ ہو. آپ جو ہیں وہ ہونے چاہیے. تو آپ ایکچولی نیچرل رہیں, ایک بات تو یہ. اور آپ کی باڈی لینگویج جو ہے اس کو کمپوز نہ کریں, عوامی انداز میں آئیں. جتنا عوامی انداز میں آئیں گے آپ اتنا چھائیں گے, آپ دیکھیے گا. بہترین, بڑی زبردست بات آپ لوگوں کو پتہ چل گئی. تو جو لوگ اور ایک چیز اور, وہ جو خاتون اے وطن نہیں ہوتا, اے وطن ہوتا ہے. اے وطن. یہ اے میں پیسہ, دولت, 100 روپے, ہاں 100 روپے, ہاں پیپسی ہے نا, تو یہ نہ کریں. لیکن یہ بھی خوبصورتی ہے نا. ہاں لیکن نہیں یہ تلفظ خراب ہے, تلفظ خراب ہے. اچھا جی, رزلٹ کی تلفظ درست ہونا چاہیے. جیسا کہ جنید بھائی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا, اتنی ساری چیزیں کیا کرو گے, تو کچھ نہیں کر پا رہے, ٹائم ختم ہو وہی گیا. نا, کچھ نہیں کر پا رہے. لگ رہا ہے اس کو ٹوٹل نہیں ہوا ہے. میں کر رہا ہوں, میں رزلٹ بنا چکا ہوں. آج بھائی بات ہو رہی ہے اردو کی, بات کسی کے لہجے کی نہیں ہو رہی ہے. اردو جو ہے وہ خوبصورت ہونی چاہیے, درست ہونی چاہیے. اگر کسی کی نہیں ہے, کسی کا لہجہ ایسا ہے, اچھا نہیں اس میں وجہ نہیں, دیکھیں اس میں کلیئرٹی جانی چاہیے. بات یہ آپ انگریزی میں تقریر کر رہے ہیں, آپ کو وہ ایکسنٹ لینا پڑے گا, کرنا پڑے گا. اسی طرح سے آپ اردو کا جب تک آپ حق ادا نہیں کریں گے تو پھر آپ بات پہنچا نہیں سکتے. جی راحیل بھائی, کچھ کنفیوژن چل رہی ہے. بہت بڑا فیصلہ ہونے والا ہے. بھائی فورتھ پوزیشن بتا دیں. ہم لوگ جنہوں نے بڑی محنت کچھ مجھے آفر کر دیں آپ, کچھ تو میں ہو سکتا ہے شاید میں ججز سے کوئی ونر کے لیے ہمارے پاس ایک لیپ ٹاپ ہے, بائک کے واؤچر ہے. آج کل تو سب ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا ایک ہوٹل اسٹے پیکج اشارہ کرنے میں ہو سکتا ہے کچھ کر سکوں. جنید بھائی, لیپ ٹاپ ہے, بائک ہے, واؤچر ہے 25,000 کا, اور ہوٹل اسٹے پیکج ہے. ہوٹل اسٹے پیکج آپ کی طرف کہاں پہ ہے, کورونا کہاں پر ہے, اچھا ہوٹل ہے کہاں پر ہے, IHIG والے دے رہے ہیں, کئی تو دے رہے ہیں. کہاں پر دے رہے ہیں, یہاں فونڈا میں رکوا دیتے نا, بول کے. یار آپ مجھے بولو
क्योंकि कैंट स्टेशन पे होटल है तो नहीं यहाँ फोंडा पे रुकवा देते ना, वो 5 स्टार होटल है हाँ, हमारा, सही, हाँ। यहाँ रुकवाते हैं। भाई अब इशारा किसका आता है अंदर, देखो डील होती है। चले जी देखिए रिजल्ट वो जो कॉर्नर वाली है ना वो मेरी फेवरेट है, बाकी आज की तकरीर इनकी आज की बहुत अच्छी हमारे थी और ये जजेस फाइनल पत्थर के जज हैं, इनका कोई फेवरेट ही नहीं है। ये पत्थर के जज जुनैद भाई, इनका कोई फेवरेट नहीं है। जज को पत्थर का होना पड़ता है तकरीर आइए भाई बहुत होना पड़ता है। बताइए कौन जा रहा है चौथी पोजीशन से शुरू? जनाब चौथी पोजीशन से शुरू करें तो आज की चौथी से शुरू करें। जी जी चौथी हाँ जी, मैं फिर इनामात बताऊंगा ना क्या। आप एक तो आप पहले चौथी का नाम तो बताएं ना क्या और है? चौथी का इनाम है जी इस्लामाबाद टी की जानिब से कुकिंग सेट। कुकिंग सेट आज का जनाब जा रहा है सारा सईद के साथ। अरे बहुत बहुत मुबारक हो आपको, ये आपकी फेवरेट 55 पॉइंट्स टोटल आपके दोनों जजेस के मिला के टोटल 55 का आपका स्कोर रहा आज का 80 में से। तीसरी पोजीशन पे क्या दे रहे हैं मतलब? सोगो की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस का सेट है पूरा। ये जा रहा है जनाब आज 57 पॉइंट्स, थर्ड पोजीशन आज की। पूरे रमज़ान का मुकाबला उसमें तीसरा आज जो है वो पोजीशन हासिल Final की की है, तीसरी position। फाइनल की हुरमा खान। बहुत मुबारक हो आपको। यानी दोनों मर्द हजरात में अब फर्स्ट और सेकंड क्या का हो गया मुकाबला कि है। अब ये क्या आप लोग वहीं से आपने देखा इतना आसान कर दिया कि चलो वहां से 4 3 2 1 कर दें, क्या कर रहे नहीं हैं? ऐसा लग नहीं रहा, हमारे पास तो खैर मुझे different ऐसा है। महसूस हो रहा है हमारे पास तो खैर कि ये मुख्तलिफ है। सीक्वेंस टूटने वाली है, मुझे ऐसा महसूस सेकंड हो और रहा है। फर्स्ट में क्या क्या है भाई? Sequence टूटने फर्स्ट वाला। रनर अप जी, Second ये में भी क्या होम अप्लायंसेस हैं, इनके साथ भी और इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट में जो आप बता चुके हैं लिस्ट पूरी आप उसकी। सोगो की जानिब फर्स्ट की आप लिस्ट बता चुके हैं पूरी। हाँ फर्स्ट की लिस्ट में बता चुका हूँ, मैं दोबारा बता दूंगा। दोबारा से बताएंगे, पहले सेकंड जी, का आप सेकंड अनाउंस कर सेकंड दीजिए। अनाउंस करो फिर तो बाबर भाई होगा। फर्स्ट के साथ जा रहा है announce करें, वाइपर का लैपटॉप जा रहा है, बाइकिया की बाइक जा रही है, जेएनएस एजुकेशन वाउचर का 25,000 का वाउचर जा रहा है, वाह। आईएचआईजी की जानिब से होटल स्टे जा रहा है। अब आप फर्स्ट अनाउंस। मेरे पास ये दोनों टाई थे मेरे पर्सनल स्कोर में। मुदस्सिर का स्कोर ऐड होने के बाद 3 पॉइंट्स का फर्क है। 30 सेकंड से राइल भाई 3 पॉइंट्स के फर्क से अवेस आज की सेकंड पोजीशन है और कशाफ आज के कशाफ बहुत बहुत मुबारक हो, ये सारी चीजें आपके साथ जाने वाली हैं। देखा मैंने आप लोग को कहा था, ये मुझे पता था। अच्छा, ये आपका भी रिजल्ट है? हाँ ये मुझे पता था, मैंने कहा था कि बात ये वो आपकी फेवरेट वहां से शुरू हुई थी, फिर ये रिजल्ट खत्म हो गया। 10 सेकंड हमारे पास है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जजेस का। पुरनूर सहर और जिक्र खुदा, नबियों की मदह सराई। पैगाम सुना ऐबाद सबा, पुरकैफ साथ आई। पोशीदा है ईमान की राह, अल्लाह की किताब मुक़द्दस में। बस गौर व फिक्र का दर है खुला, हिकमत से सजी इस महफिल में। है लब पे दुआ जिदनी इल्मा, रोशन ही रहे ये सारा जहां। रिमझिम रिमझिम रहमत की घटा, हर एक ने हिदायत पाई। नेमत और बरकत से सजा, इफ्तार और सहर का दस्तरख्वां। नन्हे फूलों ने मिलके कहा, आज रोजा कुशाई है। रमजान अल मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल। रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात रमज़ान में बोल, फ़हीम खान और किरण नाज के साथ रोज़ाना सुबह 3 बजे सहर ट्रांसमिशन और शाम 5:30 बजे अफ्तार ट्रांसमिशन, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।